اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل حضرات، یہ چھٹا سلسلہ ہے اور اللہ کے منتخب بندے ہمارا عنوان ہے، اور اس ذیل میں قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا اس عالمین میں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رسول کی آمد کی، اور وہ پتھر کے جس پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اس پتھر پر نقش کف پائے ابراہیم کو ضبط کر دیا گیا تاکہ آنے والی دنیا کے لیے وہ ایک تبرک کی حیثیت ہو جائے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خدا دعا مانگتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے نبی کی آمد کی، اس کو بھی خدا پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، عزاداری جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک میں ذرا تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری ہمارے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ الفاظ بدل جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں عزادار ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ عزادار ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً کسی نے کوئی خبر سنی اور کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ جب اخباروں میں خبر چھپی کہ کسی کو قتل کر دیا گیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ بھی چاہتا ہے کہ حالات حاضرہ بیان ہوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پڑھی جائیں کہ جو گویا ٹی وی چینلوں پہ خبروں میں جو اس طرح کی مجلسیں ہوں کہ گویا لگے آپ کو کہ آپ مجلسیں نہیں سن رہے ہیں بلکہ آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی ضروری ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ باتیں اہمیت کی حامل ہوں۔ میں تو ایک اس سے مثال دے رہا ہوں کہ حالات حاضرہ بیان کیے جا رہے ہیں اور گویا حالات حاضرہ پہ گفتگو کی جائے، اور منی پور میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو ہو، اور شری لنکا میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو ہو، پھر مجلس سننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر تو ماشاء اللہ سے 300-400 ٹی وی چینل ایسے ہیں جو مستقل خبریں دکھائی رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک نظریہ ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ ظلم کو ظلم کہہ دیجئے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ کہیں کوئی سانحہ ہوا تو ان کو اس پر غم ہے، لیکن یہ نہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو غم ہے اسی کو عزا کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو غم ہے اسی کو عزا کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں عزا کیجئے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہے، حالانکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں عزا کو رکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اللہ نے انسان کی فطرت میں عزا کو رکھا ہے، یعنی جب بھی اس نے کوئی واقعہ ظلم سنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ادھر اس کو ظلم کی خبر ملی، دو جذبے اس کے دل میں نمودار ہوئے۔ توجہ فرمائیے گا بھیا، آپ جو صاحب بھی ہیں، اب آپ جو ہے اگر ایسے چلیں گے
تو مجلس بہت ڈسٹرب ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا. دیکھیے دو جذبے بیک وقت اس کے دل میں پیدا ہوئے، اس کو معلوم نہیں ہے. الفاظ بدل جانے سے جذبہ نہیں بدل جاتا. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو آپ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ عزاداری کیوں کر رہے ہو، یہ حسین کا غم کیوں منا رہے ہو؟ غم تو سب مناتے ہیں، برا تو سب کہتے ہیں، یا جملے بدل کے کہوں غم مناتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. یعنی عزا کا جذبہ ہے، جانتے نہیں ہیں، غم منا رہے ہیں. لیکن کیونکہ ایک چڑ ہے عزاداری سے، ایک فطرت میں ایک کمینگی پائی جاتی ہے، تو لہذا لفظ عزا سنا تو برا مان گئے. لیکن یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حالات حاضرہ پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حالات حاضرہ پہ بولے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بھائی بڑی توجہ کیجیے گا. یہ تمہید ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا نوجوان جو ہیں وہ مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی واقعہ سنا اور کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو دل میں غم کا احساس ہوا، اسی کو شریعت میں اور اصطلاح اسلام میں اسی کو عزا کہتے ہیں. لیکن ایک جذبہ نہیں ہوتا ہے، دو جذبے ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک جذبہ ہے غم کا جس کو عزا کہتے ہیں، یعنی مظلوم کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے، عزا کہلا رہا ہے. ظالم کے لیے غصے کا جذبہ ہے، تبرہ کہلا رہا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ دونوں جذبے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو فطرتاً انسان جو ہے، فطرتاً مزاجاً پیدائش کے وقت سے اس کے اندر یہ دونوں جذبے ہوتے ہیں. جذبہ عزا بھی ہوتا ہے، جس کو جو غم کا جذبہ ہے اس کو عزا کہتے ہیں، اور وہ جو ظالم کے خلاف اظہار بیزاری کا جذبہ ہوتا ہے، بھائی ظالم پر اظہار بیزاری کا جو جذبہ ہے اسی کو تبرہ کہتے ہیں. تو اگر یوں کہہ دیا جائے کہ سب عزادار ہیں تب بھی غلط نہیں ہے، اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ سب تبرّائی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی سب مل کے بابا تو بلند صلوات عنایت کریں محمد. اب یہ اور بات ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ہوتا ہے، جتنا گہرا جس کا تعلق ہوتا ہے اس کے دل میں اتنا زیادہ یہ جذبہ ہوتا ہے. یہ بھی سمجھتے چلیے، میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کا جتنا گہرا تعلق ہوگا، بھائی خدا نخواستہ 1000 قرآن درمیان کسی کا بیٹا مر جائے تو جو جذبہ اس کے دل میں ہوگا وہ تعزیت دینے والوں کے دل میں نہیں ہوگا. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ بالکل فطرت ہے انسان کی. یعنی کوئی باپ جو ہے وہ بیٹے کے مرنے پہ جتنا غمگین ہوگا، بھائی میں کیا آپ کو باہر کی باتیں بتاؤں، قرآن بیان کر رہا ہے. میں نے پہلی محرم کو عرض کیا تھا، جناب یعقوب 80 برس روئے ہیں. اور فرما رہے ہیں کیونکہ باپ تھے. اچھا یہ بھی دیکھیے عجیب بات ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب رونا جو ہے وہ بدعت ہے، اور جناب یعقوب 80 برس روئے، اور 80 برس میں ایک مرتبہ بھی جبرائیل نازل نہ ہوئے، اور ایک مرتبہ بھی یعقوب سے نہیں کہا کہ جو تم کیا کر رہے ہو، خدا کو رونا پسند نہیں ہے. بھائی میں یہ مان سکتا ہوں کہ ہم کو آپ کو ہو سکتا ہے کہ قیامتی کے دن معلوم ہو، لیکن کوئی اللہ کا بندہ، اور وہ بھی ایسا منتخب خدا کا بندہ، وہ 80 برس معاذ اللہ کوئی غلط کام کرتا رہے اور خدا ٹوکے بھی نہ کہ یعقوب، بلکہ رونا اتنا پسند آیا، یعقوب کا رونا اتنا پسند آیا کہ سورہ یوسف کو احسن القصص بتا دیا. تو چونکہ تعلق گہرا تھا، یعقوب رو رہے تھے، 80 برس روئے.
اور صاحب کشاف نے کیا لکھا کہ ما جفت عیناہ 80 سنہ، 80 برس جناب یعقوب روئے ہیں اور آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہیں۔ اب کوئی آ کے بقرات اعظم یعقوب سے کہے، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی آ کے بقراتیت کرے اور یعقوب سے کہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ سے کیا مطلب، تو یعقوب پلٹ کے یہی تو جواب دیں گے کہ بھائی میرا تعلق یوسف سے گہرا ہے، تو جس کا تعلق گہرا ہوتا ہے وہی روتا ہے۔ ہم 1400 برس سے حسین پہ رو کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا حسین سے تعلق گہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہم رو کے بتا رہے ہیں 1400 برس سے۔ اچھا جو نہیں رو رہا ہے میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، مگر جس کو مجلس بری لگے وہ ایک مرتبہ اپنا DNA ضرور چیک کرا لے۔ بھائی میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوں مگر چپ رہ بھی نہیں رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں آپ، نہ میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں نہ میں چپ رہ رہا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں، اللہ جسے منتخب کرے، خدا کے منتخب بندے، اسلام کی تاریخوں سے ہٹ جائیے آپ اور دنیاوی تاریخ میں چلے جائیے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ نوجوان محظوظ ہوں گے۔ سکندر اعظم، کون سکندر اعظم؟ الیگزینڈر دا گریٹ۔ کتنی تاریخیں بیان ہوتی ہیں سکندر اعظم کی۔ سکندر نے ملک فارس پہ حملہ کیا، بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، سکندر نے ملک فارس پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ بابل کے قریب پہنچا، جو علاقہ آج بیبلون کہلاتا ہے، بابل کے قریب پہنچا تو فارس کا جو اس وقت بادشاہ تھا، اس وقت ایران جو تھا وہ سپر پاور تھا، فارس اتنی بڑی حکومت تھی کہ خدا کی پناہ، اور سکندر اعظم نے حملہ کیا اور سکندر بابل کے قریب پہنچ گیا، اور اس وقت جو فارس کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا دادا ابن دادا، اور فرما رہے ہیں آپ، اس کو قتل کر دیا سکندر اعظم نے۔ اب سکندر ملک فارس میں جتنا اندر داخل ہوتا جاتا تھا، لوگ، ایک دہشت تھی سکندر کی، یعنی جتنا آگے وہ بڑھتا جاتا تھا لوگ خود بخود ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے، اور جب یہ خبر پھیلی کہ بادشاہ قتل ہو گیا ہے، شہنشاہ قتل ہو گیا ہے، تو لوگ اور گھبرا گئے۔ ایک بستی میں سکندر داخل ہوا، وہاں کے لوگ تحفے لے کر اس کے پاس آئے۔ دیکھیے یہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ عام تاریخ ہے، اور اس کو نقل کیا ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں ہیں، لیکن لکھا کیوں ہے، میں یہ پڑھ کیوں رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جہاں جہاں سکندر پہنچا، اب جس بستی میں، ایران کے علاقے میں، فارس کے علاقے میں داخل ہوا، وہاں لوگ بربنائے خوشامد ہدیے لے کے آنے لگے، اور ایک شخص آیا تو اس نے اپنے علاقے کے بادشاہ کا، ایک تو گویا سربراہ تھا جس کو شہنشاہ کہہ لیجئے، اور ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں اس کا بادشاہ تھا، اس کا سر لے کر آ گیا سکندر کے پاس، اس لیے کہ سکندر کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ سکندر نے اسی کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اور اس کی وجہ لکھی، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، سنتے چلیے گا۔ سکندر اعظم اسی کو سولی پہ لٹکا دیا جو بادشاہ کا سر لے کر آیا تھا۔ وہ کیوں لے کر آیا تھا کہ سکندر خوش ہوگا، اور سکندر نے کیا کیا کہ اسی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے شاہی خاندان کو جمع کیا اور یہ چاہا کہ ان کو قتل کر دے۔ پوری جو ذریت تھی شہنشاہ کی اس کو سب کو جمع کیا، آل اولاد سب، ازواج سب کو جمع کیا، اور یہ چاہا کہ سب کو قتل کر دے تاکہ آئندہ کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو۔ لیکن سکندر نے یہ کرنے سے پہلے یونان میں بیٹھے ہوئے اپنے استاد ارسطو کو خط لکھا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، ارسطو کون؟ جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ایرسٹوٹل۔ اور فرما رہے سکندر نے ان کو خط لکھا کہ ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں، اور یہ سکندر کے جملے میرے جملے نہیں ہیں،
وہ کہہ رہا ہے ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں خدا کے فضل سے ہم کو کامیابی ملتی جا رہی ہے، اور اب میں وہاں ہوں بلاد فارس میں جہاں ہم نے یہاں کے بادشاہ کو قتل کیا۔ پھر ہم ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والے ہدیے لے کر آئے، اور ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کا سر میری خدمت میں حاضر کیا۔ میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ میں نے اس کی جفا کو دیکھا اور قلت وفا کو دیکھا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ تھوڑا ہٹی ہوئی ہے لیکن کسی نتیجے پہ آپ کو لے جانا ہے۔ اب سکندر اس سے یہ پوچھ رہا ہے اپنے استاد سے ارسطو سے کہ بھائی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بادشاہ کی پوری نسل کو جمع کر لیا ہے۔ بھائی پوری توجہ کے ساتھ ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ کہا میں نے اس کی پوری نسل کو جمع کر لیا ہے اور میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ان سب کو قتل کر دوں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کو کرنے سے پہلے تمہاری رائے ضرور لے لوں۔ کیونکہ ہم نے تمہاری رائے کا مزہ چکھا ہے۔ ہم تیرے فضل کے منکر نہیں ہیں، ہم تیری حکمت کے منکر نہیں ہیں، تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اب ارسطو نے جو جواب لکھا ہے اس کے لیے یہ پوری زحمت ہے۔ ارسطو نے جواب میں لکھا، اور سکندر یہ بھی لکھ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، بادشاہ کی ذریت ایسی ہے کہ جب یہ بولتے ہیں اور ان کو جب دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا اگر حکم نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو مغلوب نہیں کر سکتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سکندر کے خط کے جواب میں ارسطو نے خط لکھا، اور اس خط کو سنیے گا اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیے گا۔ دیکھیے اسلام کی تاریخیں اگر خاموش رہے گی تو دنیا کی تاریخیں بولیں گی کہ تخت پہ آئے تو کون آئے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ ارسطو نے خط کا جواب لکھا، کہا دیکھو اگر تم بادشاہ کی نسل کو ختم کر دو گے، بادشاہ کی ذریت کو ختم کر دو گے تو ان کو جن کا قائم مقام، جن لوگوں کو ان کی جگہ پہ لاؤ گے وہ بادشاہی نسل نہیں ہوگی، وہ وہاں کے کمینے ہوں گے۔ نہیں، شاید میری بات پہنچی نہیں، ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ جن کو تم ان کا قائم مقام بناؤ گے وہ کون ہوں گے؟ وہ شاہی خون نہیں ہوگا، وہ عام لوگ ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سکندر نے اس تفصیل میں کیا کیا لکھا تھا، لیکن ارسطو نے کیا کہا کہ دیکھو بادشاہی نسل کو اگر ہٹا دو گے اور عام لوگوں کو حکومت دو گے تو عام لوگوں میں کمینے بھی ہوں گے، اور اگر کمینے حکومت پہ آ کے بیٹھ گئے تو یہ بڑا ظلم ہوگا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ بھائی توجہات درکار رہیں، اسلام کی تاریخیں خاموش رہیں تو دنیا کی تاریخیں بولیں گی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار اگر جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے نبی کے بعد سب سے بہتر کون ہوگا؟ ایک مل جل کے صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نقل، ایک چیز ہوتی ہے عقل۔ نقل کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے احادیث، روایات، نقل قول رسول ہو رہا ہے تو روایتیں ہوں۔ یونان کا جو یہ استاد ہے سکندر اعظم کا، یہ بہت بڑا فلسفی ہے ارسطو، تو نقل والے نہ بولیں تو عقل والے بولیں گے۔ اور فرما رہے ہیں ہم نقل والے خاموش ہو جائیں تو عقل والے بولیں گے کہ کسی گھٹیا انسان کو، بلکہ کل سے تھوڑا سا کسب فیض کیا جائے
کل کی تقریر سے تھوڑا سا قصب فیض کروں، اور کس کی تقریر سے؟ بھائی تھوڑا سا اپنے ابا حضور کی تقریر سے قصب فیض کروں تو کرار کی جگہ پہ کوئی فرار نہ آ جائے۔ اور فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو ارسطو بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ میں نے نقل کلام ارسطو کیوں کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا، شرح نہج البلاغہ لکھنے والے نے ان باتوں کو لکھا، سکندر کے کلام کو لکھا، ارسطو کے جواب کو لکھا، اور اس کے بعد لکھا کہ دیکھیے انصاف سے بتائیے سب سے بہتر خاندان کون ہے؟ بھائی پھر وہی بات کہ بھائی ممبر پہ بٹھا رہے ہو، ذرا حسب تو دیکھو، ذرا نسب تو دیکھو۔ ارے جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں، زکریا نبی ہیں، زکریا دعا مانگ رہے ہیں، مگر بڑی خاموشی سے اخفائی انداز میں دعا مانگ رہے ہیں، اور محراب میں کھڑے ہیں۔ بھائی جو جناب زکریا نے خاموشی سے کہا تھا وہ پیغمبر نے بآواز بلند سنا دیا۔ جناب زکریا اپنے زمانے میں محراب میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے بہت خاموشی سے، کوئی سن نہ لے، راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور سورہ مریم کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں کہ جناب زکریا محراب میں کھڑے ہو کے کہنے لگے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہے۔ یہ خاموشی سے کہا تھا۔ نبی نے کیا کیا؟ اصحاب کے مجمع میں، رضی اللہ کے مجمع میں بآواز بلند کہہ دیا۔ اس لیے قرآن یہ چاہتا تھا، خدا یہ چاہتا تھا کہ رضی اللہ کو بتا دو۔ اچھا زکریا یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں بے اولاد ہوں، کوئی میرا وارث نہیں ہے، کون میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرنے والا ہے؟ تو خدا کو پلٹ کر یہ کہنا چاہیے تھا، اے زکریا تم کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے ہم نہ گروہ انبیاء کا وارث کسی کو بناتے ہیں۔ اور فرما رہے ہم نبی کا وارث کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ایک بڑے میاں جناب سیدہ کو یہ حدیث سنا رہے تھے، اور فرما رہے ہم کہ نہ گروہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ وہاں جناب زکریا محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں، کہنے لگے پروردگار انی خفت الموالی من ورائی، اے پروردگار میرے کوئی اولاد نہیں ہے اور مجھے ڈر ہے۔ انی خفت الموالی من ورائی، میں ڈرتا ہوں کہ میرے بے دین رشتہ دار، یہ جناب زکریا کے جملے ہیں، میرے بے دین رشتہ دار کہیں میرے بعد میرے ممبر پہ آ کے بیٹھ نہ جائیں۔ بھائی جناب زکریا کا جملہ بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا ہر رشتہ دار دیندار بھی ہو۔ تو جب نبی کے رشتہ دار کی ضمانت نہیں ہے، جب نبی کے رشتہ دار کی کوئی ضمانت نہیں ہے تو کوئی غیر غیرہ۔ اور فرما رہے ہیں جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ڈر ہے۔ زکریا کو بہت ڈر ہے ممبر کا، زکریا علیہ السلام کو اپنے ممبر کا بہت ڈر ہے، مگر رسول کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ رسول کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں بھائی جس کو چاہے بنا لینا۔ بھائی آپ غور فرما رہے ہیں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سب ستاروں جیسے ہو۔ بھائی آپ جملوں پہ غور کر رہے ہیں؟ بھائی یہی حدیثیں گڑھی گئی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میرے ہائے ہائے اب میں کیا جملے دہراؤں، وہ سب ستاروں کی طرح ہیں۔ ہم نے کہا اہل بیت کی مثال سفینے کی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں اہل بیت سفینہ ہے، وہ ستارے ہیں، سفینہ ستارے دیکھ کے چلتا ہے۔ بھائی انہوں نے یہی کہا ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جناب نوح کا سفینہ رات میں نہیں چلتا، دن میں چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جناب زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ انی خفت الموالی من ورائی، پروردگار میں اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرے ممبر پہ آگے بیٹھ جائیں۔ بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، سورہ مریم۔ اچھا مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ نبی کی اولاد نہیں ہے، نبی محراب میں چپکے سے دعا مانگ رہے تھے،
کہ پروردگار کوئی تدبیر ہو، کوئی مسئلے کا حل نکلے، تو دعا مانگ رہا ہے نا نبی. بھائی نبی کی دعا تو پوری ہوگی، جیسے ابراہیم کی دعا پوری ہوئی تھی، نسل میں نبی آئے، ویسے ہی جناب زکریا کی دعا پوری ہونا ہے. اب دعا مانگی کیا ہے نبی نے، اس پہ توجہ فرمائیے گا. اور فرما رہے ہیں آپ، کہنے لگے پروردگار انی خفت الموالی من ورائی، پروردگار اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. اب سنیے گا دعا کے جملے، سنیے گا جناب زکریا سے کہ اگر نبی کو وراثت کا خطرہ ہوتا ہے، نبی کو اگر وراثت کا خطرہ ہوتا ہے تو نبی مانگتا کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زکریا نے محراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، کہنے لگے پروردگار مجھے منبر کا وارث عطا کر. مجھے، حالانکہ صحابی بہت تھے، مگر جناب زکریا نے کیا کہا؟ وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار مجھے منبر کا وارث عطا کر، مجھے اپنے پاس سے ولی عطا کر، ولی عطا کر. معلوم ہوا نبی جب منبر کا وارث مانگتا ہے تو صحابی کو نہیں مانگتا، ولی مانگتا ہے. سنتے چلیے، جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں پروردگار ولی عطا کر. ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی داماد، ولی کے معنی غلام. بھائی کچھ تو اپنے بھائیوں کی بھی رکھ لی جائے. اور فرما رہے ہیں آپ، ولی کے معنی دوست، اتحاد بین المسلمین کی خاطر، جو کہ ہے نہیں، اس اتحاد کی خاطر کہ جو ہو ہی نہیں چکتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی بھائی، غلام، جو 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 دل چاہے کر لو بھائی. اچھا یہاں ولی کے معنی، یہاں ولی کے معنی پوچھئے، کسی اس سے پوچھئے، اس سے یہاں ولی کے معنی کیا ہیں؟ تو کہنے لگے یہاں ولی کے معنی بیٹے کے ہیں. کیوں بیٹے کے ہیں؟ اب پھنس گئے قرآن میں، اب پھنس گئے. غور فرما رہے ہیں کیوں بیٹے کے ہیں؟ اب یہاں کہیں گے دوست، یہاں کہیں گے داماد، یہاں کہیں گے غلام. تو ہم پلٹ کے پوچھیں گے کہ اگر یہاں معنی غلام کے ہیں، یہاں معنی دوست کے ہیں، یہاں معنی داماد کے ہیں، تو جناب زکریا بیوی کے بانجھ ہونے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وہیں فرشتے اسی محراب میں کیا آئے؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، اے خلیل خدا، اے میرے حبیب، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تم کو ایک بچے کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں. اس کا نام بھی ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں. نام تمہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ولی ہم دے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں ولی ہم دے رہے ہیں، نام تم نہیں رکھو گے، نام تمہاری زوجہ نہیں رکھیں گی، نام بھی ہم رکھیں گے کیونکہ ولی ہمارا دیا ہوا ہے. بھائی قاعدہ کلیہ معلوم ہوا کہ اگر ولی ادھر سے آئے گا تو نام ماں باپ نہیں رکھیں گے. جناب زکریا سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں، ابھی تم نے دعا مانگی ہے، لو دعا تمہاری پوری ہو گئی. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ،
اسمہ یحییٰ، ہم بشارت دے رہے ہیں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب جناب زکریا مطمئن ہو گئے، اب منبر کا ڈر نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ہمیں نام رکھنے کی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے باخبر ہیں زکریا، جیسے زکریا باخبر ہیں ویسے ہی ابو طالب باخبر ہیں۔ تبھی تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے ہیں پروردگار جب مولا علی کی ولادت ہوئی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو بتا ماذا تری فی اسم صبی، پروردگار ولی تو نے بھیجا ہے تو تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں، کیونکہ جناب ابو طالب سبقت نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب ابو طالب کو معلوم ہے کہ اگر ادھر سے آئے گا تو جیسے زکریا کو اختیار نہ تھا ویسے ہی ہم کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ نام ہم رکھیں۔ کہا نام ہم نے رکھ دیا، عرش پر ہم علی، عرش پر ہم علی، فرش پر یہ علی۔ اب بہت پہلے میں نے ایک بات پڑھی تھی، بہت پہلے، اب یاد آ گئی ہے، اور فرما رہے ہیں اب بہت سی چیزیں تو آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ کے بھی یاد آ جاتی ہیں، اور فرما رہے ہیں بھئی ایسے چہرے بھی تو ہوں کہ جن کو دیکھ کے علی کے فضائل یاد آئیں۔ اچھا ایک انفارمیشن شیئر کر دوں، ایک انفارمیشن شیئر کر دوں آپ سے۔ جب آپ لوگ داد دیتے ہیں، جب آپ لوگ تعریف کرتے ہیں تو شیوئی میں ایک طبقہ ایسا ہے اپنوں میں خوب جلتے ہیں، خوب جلتے ہیں، وہ مطلب بھٹا ہوئے جا رہے ہیں، داد ہو رہی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک صاحب اسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے، لکھنؤ نمبر 3 میں، وہ پتہ نہیں کیسے دھکے وکے کھا کے کہیں باہر پہنچ گئے۔ اچھا ہیں یہیں کے، اور یہ یعنی گویا ویسے ہیں کہ بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ اچھا دیکھیے بارہ بنکی والے برا نہ مانی، ایک کنتور جو ہے وہ بارہ بنکی ضلع میں ہمارا اپنا وطن بھی جو ہے کنتور ہے۔ بھائی غور کر رہے ہیں تو میں چپکا نہیں رہا ہوں، فوراً ڈیفینسو موڈ میں آ گیا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے بارہ بنکی میں، اور اس کے بعد پہنچ گئے کینیڈا، اور اس کے بعد پھر پلٹ کے آئے۔ کچھ ہوتے ہیں نا، میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا، ایک ہوتے ہیں رئیس، ایک ہوتے ہیں نودولتیے، کہیں گے یہاں مچھر بہت ہیں۔ بھائی ایسا ہے کھٹمل جب کہا گیا تھا کل افضل محل میں تب تو آپ خوب سمجھ گئے تھے، اب مچھر پہ کیا شرح ابن عقیل لکھوں؟ کہیں یہاں مچھر بہت ہیں۔ تو وہ جو طبقہ ہوتا ہے، تو میں جن صاحب کا ذکر کر رہا تھا وہ پیدا ہوئے لکھنؤ نمبر 3 میں، دھکے وکے کھا کے پہنچ گئے کہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سن لی مجلس و آپ لوگ کی داد تعریفیں تو جل گئے۔ اچھا جلے کیوں؟ کیونکہ سمجھ جائیے گا، کہنے لگے کہ وہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ بجازے کا مجمع ہے۔ کہاں کا مجمع ہے؟ بجازے کا مجمع ہے۔ تو اور فرما رہے ہیں آپ کہاں کا مجمع ہے؟ بجازے کا، اور خود کہاں پیدا ہوئے؟ بجازے میں۔ تو مجھے تو وہی مثال یاد آ گئی کہ وہ پلٹ کے آئے کینیڈا سے تو کہنے لگے مچھر بہت ہیں، ہمارا داد سے بھی جلنے لگے، مولا علی کے فضائل سے بھی جلنے لگے۔ اور اصلاحی مجلس پڑھیے، تبلیغی مجلسیں پڑھیے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تبلیغ کی آیت ہی غدیر میں نازل ہو، جب آیت ہی غدیر کے میدان میں نازل ہو تو ہم کیا کریں اور آپ کیا کریں؟ اب میں نے بہت پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا، وہ دوہرا دوں، ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور کیجیے گا، بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا اور پتہ چلا کہ صاحب مبارک ہو، تو یہ بھی تو میں نے کل عرض کیا نا کہ بات کا بھی تو وزن ہوتا ہے، پھول کا وزن ہوتا ہے، پتھر کا وزن ہوتا ہے، بات کا وزن ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا
کہ صاحب بچے کی ولادت میں مبارکباد دینے والوں کا سلسلہ ہے. کسی بڑے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. مثلا مان لیے ہمارے یہاں اسی شہر لکھنؤ میں مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ بھائی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. کوئی بات نہیں ہے. اب پتہ چلا نجف اشرف سے خط آیا ہے. کہاں سے خط آیا؟ نجف اشرف سے. ہم نے کہا نجف سے خط آیا کہ بھائی اتنا بڑا کون آ گیا؟ ہم نے کہا کس نے خط لکھا ہے؟ پتہ چلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے. اب میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ہیں بھائی یہ کون صاحب ہے؟ یہ کون صاحب ہیں جن کو سیستانی صاحب نے خط لکھا ہے، مرجع وقت نے خط لکھا ہے؟ اب ہوا یہ کہ میں جل گیا. میں جل گیا اندر سے. میں بھٹا ہو گیا، حقہ ہو گیا. تو میں نے جل کے پوچھا اچھا جن کو نجف سے خط لکھا ہے آیت اللہ سیستانی نے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے پوچھا وہ مسلمان ہیں؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ مولانا کیا دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ارے آیت اللہ سیستانی کا خط لکھنا بتا رہا ہے کہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ مومن بھی ہیں، ورنہ وہ خط کیوں لکھتے؟ تو ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں، اگر ابو طالب با ایمان نہ ہوتے تو اللہ بیٹے کی مبارک پر ولادت پہ مبارکباد کر دیتا. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اگر جناب ابو طالب کے میں کوئی شک ہوتا، وہ ایک تو آیت اللہ مبارکباد دے تو ایمان ثابت ہوا جا رہا ہے. جب اللہ مبارکباد دے. جناب ابو طالب علی کو گود میں لیے کھڑے ہیں، پروردگار تو بتا میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. دیکھیے جس طرح امر الہی سے یحییٰ واقف ہیں، جناب زکریا واقف ہیں، ویسے ہی امر الہی سے ابو طالب واقف ہیں. اور اگر ناواقف ہوتے اور رسول خدا نے آگے کہا تھا پہلی وحی کے نزول کے بعد کہ چچا وہ امر آ گیا، تو ابو طالب پلٹ کے یہ ضرور پوچھتے کہ کون سا امر. معلوم ہوا کہ جتنا واقفیت جناب زکریا کو ہے اتنی ہی ابو طالب کو ہے. خدا مبارکباد دے رہا ہے. اور کس کو مبارکباد دے رہا ہے؟ اے ابو طالب تم کو بھی مبارک ہو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ کعبے میں علی آ گئے اور ابو طالب کے گھر میں نبی آ گئے، اور جناب ابو طالب بیٹے کو گود میں لیے کھڑے ہیں اور وہاں سے مبارکباد آ رہی ہے کہ تم کو بھی مبارک ہو، تمہاری زوجہ کو بھی مبارک ہو. یہ ولی ہمارا ہے، بیٹا تمہارا ہے. یہ ولی ہمارا ہے. اور کل کا سلسلہ کیا تھا؟ جوش ملیہ وادی نے کہا کہ جب نصف نور آ کے ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. آج محرم کی 6 تاریخ ہے. یہ ولی ہے، یہ حجت خدا ہے. کتنے علی ہیں اہل بیت کے گھر میں؟ کتنے علی ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے علی. اور سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ خدا مجھے 1000 بیٹے دیتا، 1000، تو میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا. آج ہم کس کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ علی اکبر. میں نے ربط مصائب یہاں پہ کیوں دیا؟ میں نے ربط مصائب یہاں پہ کیوں دیا کہ بیٹے کو آغوش میں لیا، کہنے لگے پروردگار تو بتا میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. یہ نومولود بچہ جب علی اکبر گہوارے میں تھے، بچپن سے سمجھیے علی اکبر گہوارے میں، اور جناب ام لیلہ کے حجرے میں رات کے کسی پہر
جناب ام لیلہ کے گہوارے میں رات کے کسی پہر جناب ام لیلہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچے کے گہوارے کے نزدیک کوئی سایہ ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے گھبرا کے کہا کہ کون ہے میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک؟ آواز آئی ام لیلہ گھبراؤ نہیں، ہم حسین ہیں۔ پریشان نہ ہو ام لیلہ، ہم حسین ہیں۔ کہا آقا کیا بات ہے، رات کے اس پہر میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک؟ جملے سنیں گے حسین ابن علی کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ آج جوانوں کا دن ہے۔ کہنے لگے ام لیلہ علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی۔ علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی ام لیلہ۔ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ وہ منزلیں آئیں، بیٹا جوان ہوا، اور حسین جب قافلہ کربلا کی طرف گامزن تھا، مقام قادسیہ پہ منزل کی، اور علی اکبر اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، جوان بیٹے نے خواب میں کچھ دیکھا اور اٹھ کے بابا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ بابا حسین ایک کرسی پہ بیٹھے، کہنے لگے بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ کہا بتاؤ علی اکبر کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا ہم نے دیکھا کہ ایک دشت ہے جس میں آپ کھڑے ہیں، بال بکھرے ہیں، پورا جسم زخموں سے چور ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہیں، اور بابا آپ کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا ہے۔ بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ بابا ذرا ہم کو اس خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ کہنے لگے میرے لال وہ جو دشت تم نے خواب میں دیکھا وہ کربلا کا میدان ہے، اور وہ جو ہم کو تم نے اس عالم میں دیکھا روز عاشور، میرے لال ہم اسی عالم میں ہوں گے، آستینیں چڑھی ہوں گی، بال بکھرے ہوں گے، گریبان چاک ہوگا، اور میرے لال علی اکبر یہ جو تم نے میرے جسم پر زخم دیکھے وہ میرے ساتھی ہیں جو کربلا میں مارے جائیں گے۔ کہنے لگے بابا وہ آپ کا بایاں بازو کون ہے بابا؟ کہنے لگے میرے لال میرا 32 برس کا بھائی عباس۔ کہنے لگے بابا وہ آپ کا داہنا بازو؟ ایک مرتبہ حسین کرسی سے اٹھے، علی اکبر کا بازو تھاما، کچھ قدم آگے بڑھے، کہنے لگے میرے لال آہستہ بولو علی اکبر، تمہاری ماں سن رہی ہے بیٹا، تو میرا بایاں بازو تم ہو میرے لال۔ کہنے لگے بابا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں؟ کہنے لگے علی اکبر میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ آپ بہت روئیں گے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا، اور دل کھول کے ماتم کیجیے گا، اس لیے کہ معلوم نہیں اگلے برس کس کو یہ موقع ملے اور کس کو یہ موقع نہ ملے۔ آج حسین کے 18 برس کے کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ کربلا کا میدان آیا، علی اکبر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نانا کی تصویریں، حسین علی اکبر کو بھیج رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، عباس کو بھیج رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قاسم کو بھیج رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ حسین بتا رہے ہیں وارثان قرآن ہمیں، خدا کے منتخب بندے ہمیں۔ جوان بیٹا علی اکبر، دھیرے دھیرے وہ وقت آیا، بڑا ارمان تھا جناب ام لیلہ کا کہ علی اکبر کے سر پہ صحرا سجے گا۔ آئے جب علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا میں جناب صغرا کا ذکر نہ کروں؟ جاتے جاتے کہا تھا بھیا سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا ہمیں بھول نہ جانا۔ بس سنتے جائیے، دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ جوان بیٹا کہنے لگا بابا مقتل میں جانے کی اجازت ہے؟
مقتل میں جانے کی اجازت ہے بابا؟ کہنے لگے علی اکبر میرے لال تم نانا کی تصویر ہو علی اکبر۔ علی اکبر جب ہم نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں میرے لال ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ کہا بابا آپ سن رہے ہیں فوج اشقیاء سے کیا صدا آ رہی ہے؟ کہا بابا ذرا سنیے، کوئی جوان بیٹا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کہ بابا آوازیں آ رہی ہیں کہ حسین اب کیا کوئی باقی نہیں رہا؟ کہنے لگے علی اکبر جاؤ ام لیلہ سے اجازت لو، ماں سے اجازت لو، علی اکبر جاؤ اس ماں سے اجازت لو جس نے تمہیں بڑے ارمانوں سے پالا ہے۔ اور ہاں علی اکبر اگر ماں اجازت دے دے تو پھوپھی سے اجازت ضرور لینا، اس لیے کہ 18 برس بڑی محنتوں سے بہن زینب نے پالا ہے۔ اور کہنے لگے علی اکبر ماں سے رخصت ہونے کے بعد جب میری بہن زینب سے ملاقات کے لیے جانا اکیلے نہ جانا، ہمارے ساتھ جانا علی اکبر۔ جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے علی اکبر اور کہنے لگے اماں جانے کی اجازت دیجئے اماں۔ بابا نے کہا ہے کہ اماں سے جا کے اجازت لے لو۔ کہنے لگی علی اکبر میرے لال جب امام وقت نے اجازت دے دی تو ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک جملہ کہا، کہنے لگے اماں قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا، قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا اماں۔ جب دادی پوچھیں گی، جب حسین کی ماں پوچھے، دادی پوچھے تو کہہ دیجیے گا ہم نے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کو آپ کے لال پر قربان کر دیا۔ جناب ام لیلہ کے خیمے سے نکلے، آقا حسین کے پاس آئے۔ اب حسین اس عالم میں علی اکبر کو لے کر آئے جناب زینب کے خیمے میں کہ خیمے کا پردہ اٹھا، بس جناب زینب نے ایک جملہ کہا علی اکبر مرنے کے لیے بابا کی سفارش لائے ہو بیٹا؟ ہاں علی اکبر کے 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا۔ کہنے لگے پھوپھی اماں گلے 2 ہیں خنجر 1 ہے، یا ہم کو بچا لیجئے یا اپنے بھیا کو بچا لیجئے۔ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ خدا کی قسم حمید بن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کچھ دور گھوڑا آگے بڑھا۔ علی اکبر نے ایک آواز سنی، جانی پہچانی آواز ہے، ارے یہ تو بابا کی آواز ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا 57 برس کا باپ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی۔ یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ گھبرا کے گھوڑے سے اترے اور کہنے لگے بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو بابا؟ ارے خدا کی قسم باپ کے علاوہ کوئی ان الفاظ کی اس انداز کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ وہ حساس دل سمجھیں گے جن کے جوان بیٹے ہیں۔ کہنے لگے علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، علی اکبر یہ تم نہیں جا رہے ہو، حسین کی روح حسین کے جسم سے جا رہی ہے۔ علی اکبر ذرا آہستہ چلو میرا لال، جتنی دیر ممکن ہو تمہارا باپ تم کو دیکھتا رہے۔ علی اکبر گئے
اور پھر اس کے بعد پلٹ کے آئے اور جناب فضہ دور سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے اور بابا کے کان میں کچھ کہا اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا آقا یہ علی اکبر جاتے جاتے کیا کہہ کے گئے؟ کہنے لگے فضہ کربلا نے حسین کو یہ دن بھی دکھایا، میرا اکبر جاتے جاتے کہہ کے گیا بابا میرا بعد میری ماں کا خیال رکھنا۔ حسین ایک بلندی پر جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، بس سنیے ایک بلندی پر حسین ہیں اور جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی بابا آخری سلام، اے بابا مقتل میں نہ آئیے گا دشمن بہت ہیں۔ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر کے بعد حسین کا عالم یہ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے۔ مقتل لکھتا ہے کہ 7 مرتبہ گرے، اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آواز کا تعاقب کر رہے ہیں حسین۔ چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں، ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے بر آئیں، بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئیں، تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پر آئیں۔ ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ علی اکبر پکارتے جاؤ اس لیے کہ تمہارے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لے آئی جو بیتابی دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شاہ جن و بشر پر۔ ارے اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ چاہا کہ علی اکبر کا جنازہ اٹھائیں، میں شہادت جناب علی اکبر نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن حسین کے ارمان چاہا کہ علی اکبر کا جنازہ اٹھائیں۔ 57 برس کا باپ 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھانا چاہا، ہاتھ کانپے لاش کو رکھ دیا، پھر اٹھانا چاہا، ہاتھ کانپے لاش کو رکھ دیا، تیسری مرتبہ کوشش کی لاشیں علی اکبر نہیں اٹھتی۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ذرا علی اکبر کا جنازہ اٹھانے میں ہماری مدد کرو، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا جوانوں کا سایہ سلامت رکھے۔ بڑے ارمانوں سے خیمے میں علی اکبر کا جنازہ آ گیا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، زینب دوڑیں، ام کلثوم دوڑیں، بہنیں دوڑیں، علی اکبر کا جنازہ آ گیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سب آئے، علی اکبر کی ماں نہیں آئیں، علی اکبر کی ماں نہیں آئیں۔ کیا ارمان تھا علی اکبر کے سر پہ سہرا سجے گا، علی اکبر کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ حسین نے کہا بہن زینب سب آ گئے، ام لیلہ نظر نہیں آتی،
جاؤ ذرا خیمے میں جا کے کہو، ام لیلہ سے جا کے کہو کہ علی اکبر کا جنازہ آیا ہے۔ ارے خدا کسی ماں کو یہ جملے نہ سنائے، خدا کسی ماں کو یہ جملے نہ سنائے کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئیں، دیکھا جناب ام لیلہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، کہنے لگیں بھابی جان چلیے علی اکبر کا جنازہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، کانوں میں صدا آئی، جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کی والدہ اٹھیں، لیکن خیمے کے دروازے کی طرف نہیں گئیں۔ ایک مرتبہ وہ خیمہ کبھی دائیں جانب خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں، کبھی بائیں جانب خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں، کبھی سامنے خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں، کبھی پیچھے خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ جناب زینب نے گھبرا کے کہا بھابی جان یہ کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی بہن زینب علی اکبر کے بعد، علی اکبر کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب زینب آگے بڑھیں، جناب ام لیلہ کا ہاتھ تھاما، خیمے سے باہر آئیں، اس خیمے میں آئی جہاں علی اکبر کا جنازہ رکھا تھا۔ بس 2 دقیقے اور میں نے زحمتوں کو تمام کیا۔ کہا بھابی جان زیارت کر لیجئے، جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہے۔ بڑے ارمانوں سے خون میں ڈوبی ہوئی لاش کو دیکھا اور کہنے لگیں اس وقت سب چلے جائیں، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں، سب چلے جائیں۔ پورا خیمہ خالی ہو گیا، فقط حسین رہ گئے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا والی گستاخی معاف، اس وقت آپ بھی چلے جائیے، بس میں رہوں اور میرا بیٹا رہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے حسین خیمے سے باہر آ گئے۔ بڑی دیر گزر گئی، حسین نے کہا بہن زینب ذرا جا کے دیکھو تو کیا ماجرا ہے، سنیں گے آپ؟ ارے کاش میں پڑھ پاؤں اور کاش آپ سن پائیں۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، دیکھا جناب ام لیلہ، چہرے پہ علی اکبر کا خون،